بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2329 ہے اور آج سورۃ الغاشیہ کی 9 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 8 تا 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیها لاغیہ فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وجوہ یومئذ، کئی چہرے اس دن، ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا، اپنی کوششوں پر، راضیہ، خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، بہشت بری میں ہوں گے، لا تسمع فیہا، نہیں سنیں گے اس میں وہ، لاغیہ، کوئی لغوی یاد، فیہا، اس میں، عین جاریہ، ایک چشمہ جاری، فیہا، اس میں، سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت، واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے ساغر، ونمارق مصفوفہ، اور برابر قطار میں لگے ہوئے تکگاؤ تکیے، وزرابی مبثوثہ، اور نفیس غالیچے بچھے ہوئے۔ ترجمہ یوں ہے، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، دنیا میں اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن، عالیشان جنت میں ہوں گے، جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی، اور سامنے رکھے ہوئے پیالے، اور قطار میں لگائے ہوئے گداز تکیے، اور بچھے ہوئے قالین۔ ان 9 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ دوسری بات، اپنی کی ہوئی محنت کی وجہ سے پوری طرح مطمئن اور عالی شان جنت میں ہوں گے۔ تیسری بات، وہ جنت کے جس میں کوئی وہ لغو بات نہیں سنیں گے۔ چوتھی بات، جس جنت میں بہتے ہوئے چشمے اور اونچی اونچی نشستیں ہوں گی۔ پانچویں بات، سامنے رکھے ہوئے پیالے اور قطار میں لگے ہوئے گاؤ تکیے اور بچھی ہوئی قالینیں ہوں گی۔ بزرگان محترم، قیامت کے دن مومنوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جہاں کچھ لوگوں کے چہرے آزردہ اور خوف زدہ ہوں گے، تو وہیں کچھ چہروں پر ہنسی اور تازگی چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ لوگ اس دن بڑے آرام اور سکون میں ہر مصیبت و پریشانی سے دور خوش و خرم ہوں گے۔ سورۃ المطففین کی آیت نمبر 24 میں یہی بات یوں بیان کی گئی، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نعمتوں میں رہنے کی وجہ سے جو تازگی ان کے چہروں پر آئے گی، آپ اسے پہچان لوگے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں جو زندگی گزاری وہ اپنے رب کے حکموں کے مطابق گزاری، اور ساری زندگی اس عظیم رب کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری، اور اپنے آپ کو شرک و کفر کی گندگی سے دور رکھا، اور نیک اعمال کو اپنا طرز زندگی بنایا، جس کا بہترین بدلہ انہیں آخرت میں دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں رہنے کے لیے عالیشان جنت دی جائے گی۔ وہ جنت ایسی ہوگی کہ جہاں انہیں کوئی شور شرابہ، لغو اور بیکار باتیں سننے کو نہیں ملیں گی، بلکہ ہر جگہ سکون اور سلامتی ہی سلامتی ہوں گی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 62 میں یہی بات یوں بیان کی گئی، لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما۔
سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 26 میں یہ بات بتائی گئی یوں الا قیلا سلاما سلاما، اور وہاں جنت میں ان کے لیے بہتی نہریں ہوں گی جس کا مزہ اور ذائقہ ہر ایک سے مختلف ہوگا، اور بہت ہی میٹھی اور صاف و شفاف ہوگی، جسے وہ لوگ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ان کے لیے رکھے ہوئے ہیرے اور موتیاں جڑے سونے اور چاندی کے پیالوں میں رکھے ہوئے اور گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے اس بہتی نہروں کے مشروبات پیئیں گے، اور ان کے ارد گرد ہر طرف شاندار قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی جو ان کی مجلس کو اور بار رونق بنا دے گی۔ ان آیات کو سننے والا سمجھنے والا اس ذوق و شوق میں جھوم جائے گا کہ جنت میں اس کے نیک اعمال کا بدلہ اس کو کس طرح اس کی شاندار انداز میں اور کسی وسیع پیمانے پر دیا جائے گا۔ یہ مہمان نوازی کسی وزیر کی نہیں، کسی صدر جمہوریہ کی طرف سے نہیں، یہ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک کی طرف سے اس کی شان کے اعتبار سے مہمان نوازی ہوگی۔ رب ذوالجلال ہم سب کے دلوں میں جنت کا وہ شوق پیدا فرما دے جس جنت کے شوق کی ایک مومن کے دل میں وہ کیفیت مطلوب ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔